احیاء العلوم پڑھی ہے ان کی، اردو میں آ گئی ہے، کیمیاء سعادت پڑھی ہے، منہاج العابدین پڑھی ہے. ایک ایک ریشے کو الگ کر کے رکھ دیا، گناہوں کی اقسام، اس کی تفصیلات، حل کی کیفیات، اسباب، علاج، سب کچھ بتا دیا. ہم تو صرف مطالعہ کر کے کچھ بتا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا تھا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جسم انسانی کے مقابلے میں قلب جو ہے، یا یہ کہ قلب اور جسم کی وہ حیثیت ہے جو رعایا اور بادشاہ کی ہوتی ہے. قلب بادشاہ ہے اور اس کے پورا جسم پورے اعضاء جو ہے اور رعایا کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بادشاہ جو آرڈر دیتا ہے رعایا اس کی تعمیل کرتی ہے. قلب جو آرڈر دیتا ہے پورا جسم حرکت میں آتا ہے. اس کی ایک مثال دیکھیے کہ نظر پڑی کسی چیز پر نظر پڑی، آنکھ نے دیکھا، دیکھتے دماغ میں خیال آیا، دماغ نے دل کو سپلائی کیا، دل نے سوچا کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، دل و دماغ میں کشمکش ہوئی، دماغ کہنے لگا کہ یہ گناہ ہے، دماغ کہنے لگا کہ یہ نیکی ہے، اور دل کہنے لگا کہ نہیں یہ نیکی ہوں گی گناہ ہوگا لیکن مجھے یہ کرنا ہے. ہوتا وہی جو دل چاہتا ہے. دل بادشاہ ہے اور ہاتھ پیر جو حرکت آتے ہیں وہ دل کے تابع ہوتے ہیں. یہ بادشاہ کو کنٹرول کرو امام غزالی کہتے ہیں. دل اندر سے نہ بدلا تو تم نے توبہ نہیں کی، توبہ نہیں کی تو عبادت بیکار ہے. پہلے توبہ پھر عبادت، پہلے قلب صاف ہو، اندر کا مشین صاف ہو تو پھر بغیر مڈگاٹ کے بھی گاڑی چل سکتی ہے، بغیر کور کے بھی چل سکتی ہے، اور بعض ایسی چیزیں جو اضافی ہوتی ہیں بغیر اس کی بھی گاڑی چل سکتی ہے. اندر کا مشین اچھا ہونا، انجن فیل ہو جائے اور ٹاکی جو ہے پیٹرول کی چھوڑ جائے تو پھر آپ جو ہے گاڑی کو اسٹارٹ کریں گے تو اسٹارٹ نہیں ہوگی. دیکھنے میں گاڑی رہے گی لیکن وہ چل نہیں سکے گی، وہ کار ہوگی لیکن بیکار ہوگی. اندر کا مشین اچھا ہونا جو بادشاہ ہے. امام غزالی کا مشورہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے قلب کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. نمبر 1 شیطان جو اندر لگا ہوا ہر ایک کے ساتھ. دوسری چیز جو قلب کو برباد کر دیتی ہے وہ خود انسان کا اپنا نفس ہے. تیسری چیز جو برباد کرتی ہے، گناہوں میں مبتلا کرتی ہے، وہ ہے اختلاط مع الانام، لوگوں سے ملاقاتیں کرنا زیادہ سے زیادہ، میل جول، ملاقاتیں، گپ شپ، دوستوں کی محفلیں، غیبت، بغض، حسد، وقت ضائع کرنا، دوسروں کی غلط صحبت کا اثر قبول کرنا، یہ تمام چیزیں صحبتیں برباد کر دیتی ہیں. تو فلاں کی صحبت میں بچہ برباد ہو گیا، فلاں کی صحبت میں عورت بھی برباد ہو گئی، فلاں کی صحبت میں ہم بھی برباد ہو گئے. 3 چیزیں اہم ہیں، اگرچہ کہ ذیلی چیزیں بہت سی ہیں جو انسان کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتی ہے. ایک شیطان، دوسرے نفس، اور تیسرے جو ہے کثرت سے لوگوں سے میل جول کے تعلقات. 3 چیزوں کو پھر انہوں نے پھیلایا ہے. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بڑے صوفی بزرگ، وہی امام غزالی کے تقریباً ٹکر کے تھے. انہوں نے جو ہے ان چیزوں کو خوب واضح کیا اور بتایا کہ کوئی بزرگ بننا چاہے، نیک بننا چاہے تو اپنے نفس سے پہلے مقابلہ کریں، باہر کے دشمنوں سے نہیں، خود اپنے اندر کے دشمن سے مقابلہ کریں. فرماتے ہیں وہ فارسی میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے جتنے دشمن ہیں اندر کے شیطان کی شکل میں، باہر کی شکل میں جتنے دشمن ہیں تیرے، ان سب کو سانپ سمجھ اور اپنے نفس کو اژدہا سمجھ. یہ چھوٹے چھوٹے سانپ ہے. دوستوں میں تجھے کوئی گمراہ کرنے والا ہے، تو بیوی بچے جو تیرے دین دشمن ہیں، تیرے دشمن ہیں، دوست احباب جو ہے تجھے گمراہ کرنے والے ہیں، ٹی وی ہے، سنیما ہے، اور بے پردگی ہے، اور فحش قسم کے مناظر ہیں، یہ تمام چیزیں تیرے دشمن ہیں. ان کو صاف سمجھ، اور تیرے اندر جو خود ایک نفس اور آدمی بیٹھا ہوا شیطان، تیرا اپنا نفس، اس کو اژدہا سمجھ. پھر آگے چل کے مثال سے اس کی خطرناکی واضح کرتے ہیں. یہ نفس تباہ کب ہوتا ہے، یہ اژدہا کب اپنا اثر دکھاتا ہے. کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک مرتبہ شوق ہوا لوگوں کو اژدہا دیکھنے کا. لوگ جمع ہو گئے اژدہا کے طرف، سردی کا موسم تھا، اور یہ کہا گیا کہ مردہ اژدہا ہے. سب ہاتھ لگائے اس کو، ہاتھ لگا کے دیکھ رہے ہیں اس کو، اتنا بڑا اژدہا ایسا ہوتا ہے. دیکھتے گئے یہاں تک کہ دھوپ جب پڑنے لگی تو وہ سکڑا ہوا جو اژدہا تھا جس کو مردہ سمجھ رہے تھے پھنپھنانے لگا، یہاں تک کہ لوگ بھاگ گئے. اس مثال سے واضح کرتے ہیں کہ ہر آدمی کا نفس اژدہا کی طرف سکڑا ہوا ہے. سردی میں جب گناہ کے اسباب سامنے آتے ہیں تو پھر اژدہا اپنا زور دکھاتا ہے. حیدرآباد میں سکڑے ہوئے ہیں ابھی، اس لیے کہ یہاں جوتے پڑ رہے ہیں، دباؤ پڑ رہا ہے، فساد کا ڈر، وہ ڈر، یہ ڈر. باہر نکلو تو پھر دیکھو پھر شیطانت معلوم ہوتی ہے. باہر کا پیسہ آتا اور شیطان کیسا جو ہے عورت کو، بچے کو، گھر والوں کو اچھال کے رکھ دیتا تھا، اچھال کے رکھ دیتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعونیت چھپی ہوئی ہے، سامان کی ضرورت ہے. سامان آ جائے تو پھر اندر کا اژدہا جس کو تم مردہ سکڑا ہوا سمجھ رہے ہیں، تو دھوپ پڑنے پر، گرمی پڑنے پر دیکھو کیسا زور دکھاتا ہے. جب تک ٹی وی نہیں تھا تو نمازوں کی پابندی، جماعت کی پابندی. اب جب ٹی وی آ گیا تو مغرب کی نماز ہو رہی ہے اور ناچ اور ڈانس ہو رہا ہے تو سب دیکھنے میں مزہ ہو رہا ہے. جو اندر کا اژدہا تھا، ٹی وی کا سامان نہیں تھا تو نماز کو لے جا رہا تھا، سکڑا ہوا تھا وہ. اب جو آ گیا سامنے سامان
تو میاں بیوی بچے سب مصروف ہو گئے دینا. 4 پیسے نہیں تھے تو شریعت کے حدود میں تھے. 4 پیسے آ گئے تو بولے مسجد میں نکاح ہوتا, فنکشن پیلس میں ہونا چاہیے. بچہ ہمارا بھیج رہا ہے, اللہ ہم کو دیا ہے, شیطان دکھا ہے, اللہ ہم کو دیا ہے. تو غرض یہ ہے کہ اندر کا نفس وہی جو ہے نیکی بھی کرتا ہے, وہی برائی بھی کرتا ہے. انسان کا دل بادشاہ ہے, وہ نیکی کا منبع بھی وہی ہے, برائی کا سرچشمہ بھی وہی ہے. اور اس کو صاف کرنے کے معنی ہے کہ اژدہا کو مار ڈالا. خلق کے بارے میں قرآن مجید میں 3 اصطلاحات ہیں. قرآن مجید میں 3 اصطلاحات ہیں: غین خلق, زیغ خلق, ختم خلق. پہلے یہ دیکھیے عربی زبان کی فطری پن کہ خلق کو خلق کیوں بولتے ہیں, دل کو خلق کیوں بولتے ہیں. عربی میں خلق یا انقلاب کے معنی بدلنے کے آتے ہیں, انقلاب اسی سے نکلا ہے, حالت کا بدل جانا. تو خلق کو خلق اس لیے بولتے ہیں اس کی حالت بار بار بدلتے رہتی ہے. جسمانی اعتبار سے بھی اس میں جو ہے سکڑاؤ ہوتا ہے اور پمپنگ ہوتی ہے. جسمانی اعتبار سے بھی سکڑتا ہے, پھیلتا ہے. اور اس خلق کے اندر جو کیفیات اور خیالات آتے ہیں وہ بار بار بدلتے اور پلٹتے رہتے ہیں, اس لیے عربی میں اس کو خلق بولتے ہیں. مطلب وہ جسم کا ٹکڑا جو بار بار بدلتا رہتا ہے, کروٹیں لیتا ہے, الٹ پلٹ ہوتے رہتا ہے. تو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے یا تو اس کا خلق رین خلق, زیغ خلق, ختم خلق. کلا بل رانا علی قلوبہم, ان کافروں کے قلوب پر, دل پر زنگ چڑھ گیا ہے. یہ ہے رین خلق. رے یہ نون قرآن کے الفاظ ہے, رانا علی قلوبہم, دلوں پہ زنگ چڑھ گئے ہیں. ابھی سائنس یہاں تک نہیں پہنچی. ابھی ہارٹ کا آپریشن ہو سکتا ہے, اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے. پیغمبر کے سوا کوئی یہ نہیں بتاتا ہے کہ خلق کے اوپر زنگ کیسے چڑھتا ہے, خلق کالے کیسے ہو جاتا ہے, خلق مطمئن کیسے ہوتا ہے. وہ کوئی آلے سے آپ معلوم نہیں کر سکتے ہو, وہ پیغمبروں کا آلہ ہوتا ہے, ان کی آنکھیں ہوتی ہے جو یہ چیز دیکھتی ہے. تو خلق کے اندر جو کیفیات ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کے اوپر زنگ چڑھتا ہے, لاوالی پن آ جاتا ہے, نیکیاں چھوڑ دیتا ہے, گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے, یہ ہے خلق پہ زنگ چڑھ جانا. دیکھیے آپ بال بیرنگ ہے مثال کے طور پر, زنگ چڑھ جائے, چھرے کام نہیں کرتے اس کے. گاڑی ہے, زنگ چڑھ گیا اس کے اوپر, پہیا کام نہیں کرتا, پھرتا نہیں, آئلنگ کی ضرورت ہے بولتے. گاڑی خراب ہو گئی, کپا ہو گئی, یہ کچرے میں سروسنگ کراؤ اس کی. تو کہا جاتا ہے رہنے خلق, خلق کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے, خطرناک کیفیت ہے. علامت اس کی کیا ہے, آدمی لاؤبالی ہو جاتا ہے. یہ لاؤبالی لفظ عربی ہے. یہ لاؤبالی کے معنی ہوتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر. نماز لاؤبالی, میں نماز کی پرواہ نہیں کرتا, آئی ڈونٹ کیئر نماز. اجتماع, ارے کیا جاتے اجتماع میں, سنڈے مناؤ, لاؤبالی پن. تبلیغ کرتے سب دیکھ لیے تبلیغ والوں کو, بدماش لچے, ہم لوگ لاکھ درجے اچھے, تو لچے ہم اچھے. لاؤبالی پن. روزہ ڈونٹ کیئر, بیماری ہے مجھے, ڈاکٹر نے منع کیا ہے, اور ڈاکٹر نے دہی بڑے کھانے سے منع کیا ہے, نہیں دہی بڑے لاؤ. بے روزگاروں کی افطار بڑی روزگار ہوتی ہے. کھانے کے معاملے میں اپنا مشورہ, نماز کے معاملے میں ڈاکٹر کا مشورہ. ڈاکٹر نے کہا روزہ مت رکھو, وہاں ڈاکٹر کے مشورے پہ چل رہا ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی تو کہا کہ دہی بڑے مضر ہے آپ کے لیے, حریص مضر ہے. نہیں بہرحال اب زندہ ہے, مرنا ہے ایک دن, اب کھا کے کیوں نہیں مرنا, وہاں اپنا مشورہ. یہ ہے رہنے خلق, لاؤبالی پن, آئی ڈونٹ کیئر. نمبر 2 زیغ خلق. خلق میں کجی, ٹیڑھا پنا, کریک ہو جانا. برین میں کریک تو سنے ہیں آپ, لیکن خلق میں بھی کریک آ جاتا ہے تھوڑا, نہیں ٹوٹلی خراب نہیں ہوتا, تھوڑا کریک ہو رہا ہے, ٹپکتا پانی اس میں سے تھوڑا تھوڑا کریک ہو جاتا ہے. پیغمبر بتاتے ہیں دماغ ہی کریک نہیں ہوتا بلکہ دل بھی کریک ہو جاتا ہے, تھوڑا سا کریک پنا جاتا ہے. چلتے چلتے ٹیڑھی بات کرتا, دیندار ہوتے ہوتے سیدھے راستے سے بڑھ جاتا, اچھی بات کرتے کرتے ٹیڑھی بات کرتا. لیکن ایسا مطلب نہیں ہے کہ گفتگو میں عورتیں مرد ملتا بولتی ہیں کریک ہو گئے, بولتے جا رہے ہیں ہر ایک کو. ایک علمی گفتگو ہے یہ, دوسروں پہ حکم نہیں لگانا. ہو سکتا ہم دوسروں کو کریک بول رہے ہیں, ہم خود کریک ہو گئے. یہ علمی ہے. خلق میں زیغ, یہ غین, زیغ خلق. اور یہ زیغ خلق سزا اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ آدمی پہلے کریک ہوتا ہے تو اللہ اس کو اور کریک کر دیتا ہے. جیسے سورہ صف میں یہ لفظ استعمال ہوا, فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. جب بنی اسرائیل ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کو ٹیڑھا کر دیا. ایسا نہیں ہوا کہ پہلے اللہ نے ٹیڑھا کیا. فلما زاغوا, جب وہ ٹیڑھے ہوئے, ازاغ اللہ قلوبہم, تب اللہ نے ان کو ٹیڑھا کیا. جب جان بوجھ کر وہ گلی میں چلے گئے, سڑک کو چھوڑ گئے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اسی گلی میں گھومتے رہو, پھر یہ راستہ نہیں ملے گا, تم نے انتخاب کیا یہ راستہ. ہم نے تو کہا یہ مسجد ہے, یہ شراب خانہ